اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم ہسٹری کے آخری چیپٹر کو پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ہسٹری آف کرکٹ۔ بیٹا جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو تندرست رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے آج مختلف چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، یا ویٹ گھٹانے کے لیے مختلف ایکسرسائزز کا استعمال کرتے ہیں، اس مقصد سے کہ ہمارا صحت ٹھیک رہ جائے اور ہماری جو باڈی ہے یہ بیلنس ہو جائے۔ مختلف چیزوں کو ہم، مختلف ایکسرسائزوں کو ہم، مختلف میتھڈز کو، مختلف چیزوں کو ہم آج اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارا جسم فٹ رہے، ہم تندرست رہے۔ اگر ہم تندرستی کی بات کریں تو تندرستی میرے خیال سے تب تک ناممکن ہے جب تک نہ ہم کھیل کود میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اور اسی کھیل کود میں سے ایک کا نام کرکٹ ہے، جسے ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، جو ایک لوکل گیم سے انٹرنیشنل اور نیشنل سپورٹس بن گیا۔ اگر ہم کرکٹ کی بات کریں گے، جب ہم اس کی اوریجن کی بات کریں گے، ہیونگ اوریجنیٹڈ ان ساؤتھ ایسٹ انگلینڈ، تو اس کا اوریجن کہاں سے بتایا جاتا ہے کہ یہ ساؤتھ ایسٹ انگلینڈ سے بورن ہوا۔ اٹ بیکیم دا کنٹریز نیشنل سپورٹ ان دا 18th century، اور 18ویں صدی میں انگلینڈ نے اسے اپنا نیشنل سپورٹ مان لیا۔ اینڈ ہیز ڈیولپڈ گلوبلی ان دا 19th century، اور 19ویں صدی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی یہ گلوبلی ڈیولپ ہو گیا، گلوبلی یہ پاپولر ہو گیا، یعنی کہ دنیا کے کونے کونے میں اس کھیل کو کھیلنے لگے۔ تو 18ویں صدی کی بات نہیں، 19ویں صدی کی بات جب ہم کریں گے تو اس نے بالکل پاپولرٹی کی ہائٹس کو چھو لیا، یعنی کہ یہ اتنی مشہور گیم بن گئی، اتنا مشہور سپورٹ بن گیا کہ اس نے فٹ بال کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ جب ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ کرکٹ میں کس قسم کے جذبات لے کے تماشائی اسٹیڈیم میں بیٹھتے ہیں، اور کس تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اور کس تعداد میں اس کا سپورٹ کرتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں جب ہم لوکل لیگوں کو دیکھتے ہیں، یہاں پر بھی اپنے ڈسٹرکٹ میں یا اپنے اسٹیٹ لیول پہ۔ اب اس کو چھوڑو، ہم سب دیکھتے ہیں، IPL دیکھتے ہیں، PSL دیکھتے ہیں، اس میں کرکٹ کو کس قسم کی اہمیت حاصل ہے، یعنی کہ اب یہ ہر کنٹری کا ایک من پسند سپورٹ بن چکا ہے۔ تو جہاں سے یہ بن کے آیا تھا انگلینڈ میں، مجھے لگ رہا ہے اتنا مشہور نہیں ہے جتنا آج باقی حصوں میں ہے، یعنی کہ باقی ممالک میں ہے۔ اور انٹرنیشنل میچز ہیو بین پلیڈ سنس 1844۔ جب ہم انٹرنیشنل میچز کی، کرکٹ میچز کی بات کرتے ہیں، یہ آج ہی نہیں یا 19ویں صدی میں ہی نہیں، بلکہ یہ 1844 سے کھیلے جا رہے ہیں، یعنی کہ ان کا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ انٹرنیشنل میچز، کرکٹ کی بات تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ سے کوئی کہے گا کہ جو انٹرنیشنل میچز ہیں کرکٹ کے، یہ کب سے شروع ہوئے، تو 1844۔ اینڈ دا ٹیسٹ کرکٹ بگن ریٹروسپیکٹولی، اسی طرح ٹیسٹ کرکٹ بھی سٹارٹ ہوا ریکوگنائزر ان 1877۔ لیکن جب ٹیسٹ کرکٹ کھیلا جا رہا تھا تب تک، یعنی کہ 1844 سے 77 تک، 1844 سے لے کے 1877 تک جو یہ
کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ کھیلا جا رہا تھا یہ ریکوگنائز نہیں تھا، یعنی کہ یوں ہی وہ کھیلتے تھے اپنے حساب سے، اس کو کسی ادارے کی ریکوگنیشن نہیں تھی۔ لیکن 1877 میں یہ ریکوگنائز ہوا اور 1877 سے کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ میچز کھیلنے لگے۔ تو یہاں تک اگر ہم دیکھیں گے ہر چیز کو دریافت کرنا، ہر چیز کو کھوجنا، اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ اگر کرکٹ جو تھا، کرکٹ کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، کرکٹ کا فادر کسے کہا جائے، یا کرکٹ کو کس نے تقویت دی۔ W.G. Grace, William Gilbert, 18th July 1848 to 23rd of October 1915 was an English amateur cricketer who was important in the development of a sport and is widely considered one of its greatest players in short cricket۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو W.G. Grace یا ولیم گلبرٹ جو تھے، انہوں نے 1848 سے 1915 تک یہ ایک کرکٹر تھا، اس نے کرکٹ کو اس طرح ڈیولپ کیا، مطلب اس قسم کا کرکٹ یہ اس وقت کھیلتا تھا کہ اس وقت کا یہ گریٹسٹ کرکٹر مانا جاتا تھا، یعنی کہ کرکٹ کا بہترین پلیئر مانا جاتا تھا۔ تو اسی کو یہاں پر فادر آف کرکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے فادر آف کرکٹ کسے کہا جاتا ہے، تو آپ کے پاس سچن تندولکر نہیں، سہواگ نہیں، بابر اعظم نہیں، بلکہ کون ہے، یہ W.G. گریس تھا، ولیم گلبرٹ، یہی آدمی تھا جس کی وجہ سے کرکٹ کو تقویت ملی۔ In short, cricket the England's national sport which is now played throughout the world۔ جو انگلینڈ کا قومی کھیل تھا یہ اب دنیا بھر میں کھیلا جا رہا ہے، پرٹیکولرلی ان آسٹریلیا، انڈیا، پاکستان، ویسٹ انڈیز، بنگلہ دیش، سری لنکا، ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ ایٹسٹرا، ان سب ممالک میں لگ بھگ سب ممالک میں آج کرکٹ کھیلا جا رہا ہے۔ تو کچھ میں نے یہاں پہ مینشن کیے ہیں۔ ایسنشیلز آف کرکٹ، اب ہم دیکھیں گے کہ کرکٹ کھیلنے کے لیے، کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کن چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ جب ہم دیکھیں گے بیٹ بال تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ اس کے لیے ضروری ہے، اور بیٹ بال جب آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک کے ہاتھ میں بیٹ، ایک کے ہاتھ میں بال ہے، تو اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا چاہیے، بیٹنگ پیڈز بہت ضروری ہے، اگر نہیں تو یہ ہارڈ بال ہوتی ہیں جسے ہم لیدر بال کہتے ہیں، اس سے آسانی سے آپ کا کوئی بھی جسم کا انگ فریکچر ہو سکتا ہے۔ بیٹنگ گلوز اپنے ہاتھوں کی سیفٹی کے لیے پہنا جاتا ہے۔ تھائی گارڈ، انر تھائی گارڈ، جو تھائی گارڈ ہوتے ہیں یہ بھی پہنے جاتے ہیں۔ ایبڈومنل گارڈ جو کہ پرائیویٹ پارٹس کو بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اینڈ ہیلمٹ آر آل کنسیڈرڈ ایدر ایسنشیلز اور گریٹلی ریکمینڈیڈ فار ہارڈ بال کرکٹ۔ ان چیزوں کو یا تو آپ ان کو ضروری سمجھو، ضروری ہی نہیں بلکہ ان کو ریکمینڈ بھی کیا گیا ہے کہ ہارڈ بال جب آپ کھیل رہے ہو تو ان چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، if you are wicket keeper, you are performing wicket keeping, then you need keeping gloves۔ تو آپ کو اس وقت keeping gloves and keeping pads کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک۔ آج کے ٹاپک میں اتنا ہی، انشاءاللہ اس سے آگے کل کے ٹاپک میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔